اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال الذي عنده علم من الكتاب انا آتیک به قبل ان يرتد الیک طرفک۔ کہا اس شخص نے جس کے پاس کتاب کا علم تھا، انا آتی کا، میں لے آؤں گا آپ کے پاس اسے، یعنی اس تخت کو، ملکہ بلقیس کے تخت کو، قبل ان یرتد الیک طرفک، اس سے پہلے پہلے کہ پلٹے آپ کی طرف آپ کی نظر۔ ہم نے پڑھا پچھلے اور اس سے پچھلی آیت میں کہ جب وہ ملکہ بلقیس نے اپنے سرداروں سے مشورہ کیا، سرداروں نے کہا ہمیں تو لڑنا چاہیے، مقابلہ کرنا چاہیے، لیکن ملکہ بلقیس بڑی زیرک خاتون تھی، تو اس نے کہا کہ ہمیں اس طرح جذبات میں آ کر اور غیرت میں آ کر ہمیں لڑنا نہیں چاہیے کہ ہم آپس میں بھیڑ پڑیں۔ مجھے تحفے تحائف میں دے کر بھیجتی ہوں، دیکھتے ہیں کہ پھر وہ کیا جواب دیتے ہیں تحفوں کا۔ اس سے پتہ لگ جائے گا کہ واقعی وہ نبی ہیں، وہ دعوت دینا چاہتے ہیں اللہ کی طرف، اللہ کے دین کی طرف، یا ان کے کوئی دنیاوی مقاصد بھی ہیں، کوئی دنیاوی بادشاہ ہیں۔ تو تحفے بھیجے تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے تحفے واپس کر دیے، سخت جواب دیا کہ میں نے تو کوئی اور پیغام دے کے بھیجا تھا، تو آپ تحفے بھیج کر آپ سمجھ رہے ہیں کہ کافی ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے، پھر ہم بڑا لشکر لائیں گے اور تم اس لشکر کا سامنا نہیں کر سکو گے۔ تو جب پیغام ملا ملکہ بلقیس کو حضرت سلیمان علیہ السلام کا، تو انہوں نے یہی طے کیا کہ ہمیں ماتحتی قبول کر لینی چاہیے حضرت سلیمان علیہ السلام کی۔ وہ وہاں سے نکل پڑے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آنے کے لیے، ماتحتی قبول کرنے کے لیے۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام وہاں ان کی سرزمین میں اللہ کا قانون، اللہ کا نظام تو نافذ کرنا چاہ ہی رہے تھے۔ اب سیدنا سلیمان علیہ السلام نے چاہا کہ ان کو دعوت بھی دی جائے اسلام لانے کی، کیونکہ اسلام لانے پر کسی کو مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے چاہا کہ ان کے آنے سے پہلے پہلے اس کا تخت، جو بہت ہی عظیم الشان قسم کا تخت تھا، تو وہ اس کے آنے سے پہلے پہلے تخت حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس موجود ہو، ایک معجزے کے طور پر، تاکہ اسے یہ یقین ہو جائے کہ سیدنا سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، اور یہ اللہ کی طرف، اللہ کے دین کی طرف دعوت دے رہے ہیں۔ جب نبی دعوت دیتے ہیں تو اس کے دلیل کے طور پہ نبی اللہ کے حکم سے معجزات دکھاتے ہیں۔ تو سیدنا سلیمان علیہ السلام نے اسے ایک بڑی نشانی دکھانا چاہی، تو انہوں نے اپنے دربار میں کہا کہ کون وہ تخت لے آئے گا میرے پاس۔ تو ایک جن، ان کے دربار میں جن بھی ہوتے تھے، تو جن کہنے لگا کہ میں آپ کے اس مجلس سے اٹھنے سے پہلے پہلے میں وہ تخت لے آؤں گا۔ یہ جو سفر ہے تقریباً 3000 میل کا، جانا آنا ملا کر یہ 3000 میل کا سفر تھا، تو یہ چند گھنٹوں میں لانا انسانوں کے لیے تو ناممکن ہے۔ جن بہت تیز سفر کرتے ہیں، جنوں کے لیے بھی کافی مشکل تھا، لیکن اس عفریت نے کہا، کبھی حقل جن نے کہا کہ میں آپ کے مجلس سے اٹھنے سے پہلے پہلے وہ تخت آپ کے پاس یہاں موجود ہوگا۔ اور اس نے اپنی خدمات پیش کی، اور اپنی خدمات پیش کر کے اس نے دلیل کے طور پر اپنی 2 صفات ذکر کی، جس سے ہم نے یہ استدلال کیا کہ کسی بھی کارکن کے لیے یہ 2 صفات بڑی اہم صفات ہوتی ہیں۔ پہلی صفت اس نے کہا میں بڑا طاقتور ہوں، اور دوسری صفت اس نے کہا کہ میں امانت دار ہوں۔ یعنی جو بندہ بھی کوئی کام کرے اس کو اس کا اہل ہونا چاہیے، جس طرح کا کام ہے، اگر طاقت والا کام ہے تو اس کو طاقتور ہونا چاہیے۔ اور دوسری جو شرط ہے، جو عمومی شرط ہے، وہ امانت، تاکہ وہ بندہ خیانت نہ کرے، گڑبڑ نہ کرے، دھوکہ نہ دے۔ اب جب عفریت نے یہ کہا، ایک جن نے، تو ایک شخص نے جس کے پاس، اللہ فرماتے ہیں، کہا اس شخص نے جس کے پاس کتاب کا علم تھا، کہا اس نے جس کے پاس کتاب کا علم تھا، انا آتی کبھی ہی، میں لاؤں گا اس آپ کے پاس اس کو، یعنی اس تخت کو، قبل ان یرتد الیک طرفک، اس سے پہلے پہلے کہ پلٹے آپ کی طرف آپ کی نظر۔
اس نے کہا کہ میں آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے پہلے وہ تخت آپ کے پاس لے آؤں گا. پلک جھپکنے سے پہلے. پلک جھپکنا یعنی ایک لمحے میں وہ تخت آپ کے سامنے موجود ہوگا. بہت بڑی بات ہے. عام ہم دنیاوی اسباب کے لحاظ سے دیکھیں تو یہ ممکن کیسے؟ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے. کیسے ممکن ہے؟ لیکن بہرحال معجزات اور کرامت، معجزات جو نبیوں کے ہاتھوں پر اللہ کے حکم سے ہوتے ہیں، کرامت جو نبیوں کے علاوہ اللہ کی برگزیدہ ہستیوں کے ہاتھوں اللہ کے حکم سے ہوں تو وہ کرامت ہوتی ہے. تو کرامت اور معجزہ کہتے ہی اسے ہیں جو دوسروں کو عاجز کر دیں. دوسروں کے لیے وہ کرنا دنیاوی اسباب کے تحت وہ ممکن نہ ہو. تو اس نے کہا جس کے پاس کتاب کا علم تھا، اس نے کہا یہ عفریت تو کہتا ہے کہ میں آپ کے مجلس سے اٹھنے سے پہلے پہلے لاؤں گا، میں اس تخت کو پلک جھپکنے میں آپ کے سامنے لا کھڑا کروں گا. اور جیسا اس نے دعویٰ کیا آگے ہم پڑھیں گے ویسا ہی ہوا. اب یہ کس کے پاس کتاب کا علم تھا؟ یہ کوئی جن تھا؟ یہ کوئی انسان تھا؟ یہ کون تھا؟ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں اس کے پاس کتاب کا علم تھا. وہ ایک عالم شخص تھا. ایک اور علم کا حامل ہونا یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی خوبی ہے. تو اللہ نے یہی فرمایا ہے کہ اس کے پاس کتاب کا علم تھا. تو اس نے کہا کہ یہ تخت جو ہے یہ پلک جھپکنے سے پہلے پہلے آپ کے پاس آ جائے گا. اللہ کو پتہ ہے یہ کون تھا. بعض کہتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو وزیر تھا یا رائٹ ہینڈ تھا انسانوں میں سے، آصف بن برقیہ، یا اللہ کو پتہ ہے یہ کون تھا. جب اللہ نے اس کی وضاحت نہیں فرمائی تو ہمیں بھی قریدنے کی زیادہ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. بہرحال اس نے کہا کہ میں اسے آپ کے پاس پلک جھپکنے سے پہلے پہلے آپ کی نظر آپ کی طرف پلٹے گی اس سے پہلے میں آپ کے پاس لے آؤں گا، یعنی اللہ کے حکم سے. فلما رآہ، پس جب انہوں نے دیکھا اس کو. بعض نے یہ بھی کہا کہ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام خود ہی تھے، لیکن یہ بات صحیح محسوس نہیں ہوتی. اگر یہ حضرت سلیمان علیہ السلام خود ہی ہوتے تو پھر انا آتی کے بھی قبل ان یرتد الیک طرفک کے الفاظ نہ ہوتے کہ میں اسے آپ کے پاس لے آؤں گا اس سے پہلے پہلے کہ آپ کی طرف آپ کی نظر پلٹے. یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے علاوہ کوئی شخص تھا. اللہ کو پتہ ہے یہ کون تھا. تو جب دیکھا اسے ٹھہرے ہوئے اپنے پاس، اب حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو کہا ٹھیک ہے تم لے آؤ، اور پلک جھپکی تو وہ تخت سامنے موجود تھا. جب انہوں نے دیکھا اس کو، یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام نے دیکھا اس تخت کو مستقرن ٹھہرا ہوا عندہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس، پلک جھپکی انہوں نے اور ایک لمحے میں آپ سمجھیے وہ تخت ان کے سامنے آ گیا. قال ھذا من فضل ربی، تو فرمایا یہ من فضل ربی میرے رب کے فضل میں سے ہے، یہ میرے رب کا فضل ہے. لیبلونی، کہ وہ مجھے آزمائے، اشکرو، کیا میں شکر کرتا ہوں، ام اکفر، یا میں ناشکری کرتا ہوں. جی وقاص صاحب. جی السلام علیکم شیخ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی شیخ یہ جو جی پیچھے ابھی آیت میں ذکر آیا ہے ہو گیا مقام، یا اسی طرح سورہ کہف میں حضرت موسیٰ کا جو واقعہ ہے سفر کا، جی اس واقعے کے ذیل میں بھی تو مطلب کرامت صوفیہ کے بارے میں، اور پھر ہمارے یہاں بھی عقیدہ واسطیہ ہو یا عقیدہ تحاویہ ہو تو اس میں صوفیہ کی کرامت کے بارے میں کچھ عبارات مل جاتی ہیں. آپ کا سوال نہیں سمجھ آیا. آپ کا سوال کیا ہے؟ شیخ سوال یہی ہے کہ یہ جو کرامت صوفیہ ہے اس کے بارے میں مطلب یہ
کرامت صوفیہ کے بارے میں صحیح تر عقیدہ کیا ہے، اور اس طریقے سے اس کے اوپر تھوڑی سی بات روشنی ڈال دیجیے۔ جی اصل میں آپ کہہ رہے ہیں کرامت صوفیہ یعنی کرامت کا تعلق صوفیہ کے ساتھ ہے. کرامت کا تعلق صوفیہ کے ساتھ نہیں ہوتا. کرامت ایک ہوتا معجزہ جو اللہ کے حکم سے نبی کے ہاتھ پر وقوع پذیر ہوتا ہے، اور ایک ہوتی ہے کرامت اللہ کے حکم سے نبی کے علاوہ کسی کے ہاتھ پر وقوع پذیر ہو تو اسے کرامت کہتے ہیں. تو کرامت کی خصوصیت صرف صوفیہ کے ساتھ نہیں ہے، کرامت ولیوں کے ساتھ ہوتی ہے. صحابہ کرام کے ساتھ کئی ایسی کرامتیں ہوئی ہیں. ایک صحابی کی لاٹھی تھی وہ روشن ہو گئی، اور کرامتیں وقوع پذیر ہو جاتی ہیں. سیدنا عمر کے بارے میں اس حدیث کے بارے میں بعض علماء نے سنت البحث کی ہے. حضرت عمر ان کے دور میں ایک جہاد کا واقعہ تھا، تو انہوں نے ایک لشکر بھیجا. تو انہوں نے اس لشکر سے کہا کہ آپ دور سے ہی کہا کہ آپ پہاڑ کی سائڈ پہ ہو جائیں، یا ساریۃ الجبل. تو بہرحال یعنی کرامت کا تعلق صرف صوفیہ کے ساتھ نہیں ہے. صرف صوفیہ بیان نہیں کرتے، کرامت ہو جاتی ہے اللہ کے حکم سے ہوتی ہے. کوئی یہ نہیں کہ یہ کسی انسان کا ذاتی کمال ہوتا ہے، اور یہ کوئی انسان جس طرح معجزہ کسی نبی کا ذاتی کمال نہیں ہوتا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے، کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ میں یہ صلاحیت تھی مردوں کو زندہ کریں؟ نہیں، اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرتے تھے. کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام مٹی سے پرندہ بنا کر اس میں پھونک مارتے تھے تو وہ زندہ ہو جاتا تھا؟ کیا اس میں روح حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھونکتے تھے؟ اللہ کے حکم سے یہ ہوتا تھا. انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ. اللہ کے حکم سے وہ جیتا جاگتا پرندہ بن جائے گا. وابرئ الاکمہ والابرص واحیی الموتى باذن اللہ. میں مادر زاد اندھے کو، کوڑی کے مریض کو میں ٹھیک کر دوں گا، میں مردوں کو زندہ کر دیتا ہوں اللہ کے حکم سے. تو نبیوں کے ہاتھ پہ معجزے وقوع پذیر ہوتے ہیں. وہ نبیوں کا ذاتی کمال نہیں ہوتا، وہ نبیوں کی نبوت پر اللہ کی طرف سے ایک دلیل ہوتی ہے. اسی طرح ولیوں نیک لوگوں کے ہاتھ پر خرق عادت کام ہوتے ہیں. اس میں نیک لوگوں یہ نہیں ہوتا کہ وہ نیک لوگوں کے اندر ایسی صلاحیت آ جاتی ہے. جس طرح ہم یہ نہیں کہتے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے. اسی طرح اگر کسی ولی کے ہاتھ سے کوئی کرامت ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس ولی کے پاس کوئی ایسی طاقت آ گئی ہے، کوئی ایسی صلاحیت آ گئی ہے، وہ حاجت روا بن گیا، مشکل کشا بن گیا. یہ اللہ کے حکم سے ایسی کرامتیں ہو جاتی ہیں. تھوڑی جماعتیں بڑی جماعتوں پر غالب آ جاتی ہیں، اللہ کے حکم سے یہ کرامت ہوتی ہے. اور اس قسم کی چیزیں اللہ تعالیٰ اس قسم کی کرامتیں اور اس قسم کی چیزیں دکھاتے ہیں. اس کا تعلق صرف صوفیہ کے ساتھ نہیں ہے. ہاں، کچھ لوگ جو ہیں وہ الٹی سیدھی کرامتیں گھڑ کر ثابت ہیں ثابت نہیں ہیں تو وہ بیان کرتے رہتے ہیں، اور وہ چیزیں بہرحال غلط ہیں. ایسی چیز بیان کرنی چاہیے جو صحیح ہو اور وہ یعنی ثابت ہو، اور تو ایسی چیز بیان کرنی چاہیے. جو چیز ثابت نہ ہو بیان نہیں کرنی چاہیے. صوفیہ کے ساتھ کرامتوں کا ذکر اس لیے زیادہ کیا جاتا ہے کہ وہ لوگ بہت زیادہ کرامتیں ایسی بیان کرتے ہیں کہ وہ ثابت بھی نہیں ہوتی، تو وہ فضیلت بیان کرنے کے لیے اس قسم کی چیزیں بیان کر دیتے ہیں. تو بہرحال کرامتیں ہوتی ہیں اور نیک لوگوں کے ہاتھوں پر اللہ کے حکم سے ہوتی ہیں. اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ نیک لوگوں کے ہاتھ میں کوئی حاجت روا مشکل کشا بن گئے ہیں، وہ اب نفع نقصان دینے والے بن گئے ہیں. جس طرح معجزہ نبیوں کے ہاتھ سے صادر ہو تو نبی حاجت روا مشکل کشا نہیں بنتے، نفع نقصان کے مالک نہیں بنتے، عالم الغیب نہیں بنتے. تو کرامتوں سے اللہ کے ولی بھی وہ عالم الغیب اور حاجت روا مشکل کشا نہیں بنتے. جی استاد مطلب معجزہ ابھی تک ہم دیکھ رہے تھے کہ جو ڈائریکٹ نبی اللہ نبی کو دیتا ہے، جی یہ والا کام تو یہاں پہ اس بندے کے تھرو ہو رہا ہے نا جس کے پاس کتاب کا علم ٹھیک ہے، ہے. اس کو بھی ہم معجزہ ہی کہیں گے.
اس کو کرامت کہیں گے. اگر وہ غیر نبی کے ہاتھ سے ہو تو کرامت کہیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا ایسا شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہو یہ اس کو پھر اور باتیں بھی پتہ چلتی ہیں؟ جیسے کہ یہ سوال مجھ سے پہلے کسی نے کیا تھا، آج سے 7-8 مہینے پہلے. اس وقت مجھے اتنے توجہ سے نہیں پڑھی تھی یہ آیت. تو انہوں نے کہا تھا کوئی ہے یہاں پہ آدمی نا تو اس کو بہت کچھ پتا ہے. میں نے کہا تھا ایسا ہو ہی نہیں سکتا. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بھاگ گیا تھا، اس نے اس کے بارے میں سارا کچھ بتا دیا کہ یہ فلانی جگہ پہ موجود ہے، اس کے بعد اس نے اتنے پیسے لے کے بھاگا، یہ ہے وہ ہے. تو میں بڑی پریشان ہوئی. تو انہوں نے پھر یہ بھی اس آیت کا بھی ذکر کیا کہ وہ آیت پڑھ لو کہ جو ہیکل جن نے کہا تھا کہ میں اتنا ٹائم لگاؤں گا، لیکن جو جس کے پاس علم تھا اس نے کہا تھا میں فوراً لے آؤں گا. دیکھیے معجزات بھی ہوتے ہیں، نبیوں کی نبوت کی دلیل ہوتے ہیں، اور کرامتیں بھی ہوتی ہیں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی بندہ اٹھ کر جو ہے یہ دعویٰ کرنا شروع کر دے کہ جو ہے وہ میں یہ کام کر سکتا ہوں، میں یہ کام کر سکتا ہوں. اصل میں کرامت اللہ کے حکم سے ہو جاتی ہے جب اللہ چاہتے ہیں. کئی دفعہ جس کے ہاتھ سے کرامت ہو جاتی ہے اس کو اس بات کا احساس ہی نہیں ہوتا کہ مجھ سے یہ کرامت صادر ہوگی کہ نہیں ہوگی. جس طرح میں کہتا ہوں کئی دفعہ نبیوں کو بھی اس بات کا نہیں پتا ہوتا کہ میرے ہاتھ پہ یہ معجزہ صادر ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا. دیکھیے یعنی کرامت کے پیچھے اور معجزے کے پیچھے اللہ رب العالمین کی قدرت کار فرما ہوتی ہے. اس سے دلیل نہیں لی جا سکتی. جی استاد. جی تو میں یہ ذکر کر رہا تھا کہ یہ کرامت ہو یا معجزہ ہو یہ اللہ کے حکم سے ہوتی ہے. اور کئی دفعہ نبیوں کو بھی پتہ نہیں ہوتا، ولیوں کو بھی پتہ نہیں ہوتا کہ ہمارے ہاتھ سے یہ چیز صادر ہو جائے گی. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب جادوگروں والا معاملہ ہوا تو جادوگروں نے وہ لاٹھیاں اور رسیاں پھینکی، وہ بھی سانپ بن گئی. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام پریشان ہو گئے. اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ تو بتایا تھا کہ موسیٰ آپ غالب ہوں گے. حضرت موسیٰ کو یہ پتا تھا، اللہ کے وعدے پر یقین تھا کہ میں غالب ہوں گا. لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام پریشان ہو گئے کہ جو چیز اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو پہلی وحی میں دکھائی، عصا پھینک کر سانپ بنا، وہی چیز حضرت موسیٰ کے ہاتھ پر فرعون کے سامنے ہوئی. حضرت موسیٰ نے عصا پھینکا تو وہ سانپ بنا. تو اب جب یہی چیز جب اگلی مرتبہ جادوگروں کے سامنے جادوگروں نے یہ چیز دکھا دی، وہ شعبہ بازی تھی جادوگروں کی. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام پریشان ہو گئے. ان کو یہ تو پتا تھا اللہ مجھے غلبہ دیں گے، لیکن ایک دفعہ وہ پریشان ہو گئے وقتی طور پر. فطری بات ہے. تو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ ڈریں، آپ قلنا لا تخف، آپ ڈریں نہیں، انکا انت الاعلی، آپ ہی غالب ہوں گے. اللہ نے کہا اپنا عصا پھینکیں. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا پھینکا تو وہ عصا پھینکنے سے وہ اژدہا بنا اور اژدہے نے ان چھوٹے سانپوں کو کھانا شروع کر دیا. اب اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ جو معجزہ دکھایا ہے، اس معجزے کا یہ معجزہ لازمی بات ہے اس معجزے سے فرق تھا جو پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام پہلی وحی کے موقع پر یا فرعون کے دربار میں پہلی مرتبہ دیکھ چکے تھے، اس سے فرق تھا. اگر یہ وہی معجزہ ہوتا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پریشان نہ ہوتے جادوگروں کے سامنے اور مجمع کے سامنے. حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ دفعہ پریشان ہو گئے. قرآن کہتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام خوف میں مبتلا ہو گئے. تو اللہ نے کہا ڈرے نہیں، آپ غالب ہوں گے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے کہا آپ عصا پھینکیں. اب ایک نئے انداز کا معجزہ ہوا. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر نکلے ہیں اور پیچھے فرعون آ گیا ہے. اب بنی اسرائیل نے کہا کہ ہم تو پکڑے گئے، آگے سمندر آ گئے، پیچھے فرعون آ گیا ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، قال کلا ان معی ربی سیہدین. انہوں نے کہا نہیں، اللہ میرے ساتھ، اللہ کو راہ نکالیں گے. حضرت موسیٰ کو نہیں پتا تھا کیا راہ نکالیں گے اللہ تعالیٰ. اللہ نے فرمایا فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنِ اضْرِب بِعَصَاكَ الْبَحْرَ. ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی کہ سمندر پر اپنا عصا مارے. اب وہی عصا جو پہلے وہ ڈالتے تھے تو وہ سانپ یا اژدہا بن جاتا تھا، اور وہ بھی ایک طرح کا معجزہ وقوع پذیر نہیں ہوتا تھا، وہ مختلف طریقے سے وقوع پذیر ہوتا تھا. اس کا سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو بھی نہیں صحیح طریقے سے پتہ ہوتا تھا کہ کس طرح یہ معجزہ وقوع پذیر ہوگا، یہ اللہ کے حکم سے ہوتا تھا. اب اس دفعہ اس عصا سے کیا ہوا، سمندر میں راستہ بن گیا. صحرا میں بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے، لوگوں کو پانی کی ضرورت پڑی، لوگوں نے حضرت موسیٰ سے پانی مانگا. حضرت موسیٰ کو بھی پتا تھا کیا ہوگا. اللہ نے بتایا حضرت موسیٰ کو کہ آپ پتھر پر عصا ماریں
حضرت موسیٰ نے پتھر پر عصا مارا، اب یہاں اس عصا سے 12 چشمے پھوٹ پڑے. اب اس عصا سے اللہ کیا کیا کام دکھا رہے ہیں، وہ چیزیں دکھا رہے ہیں جس کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پتہ بھی نہیں. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں یہ معجزہ ہو یا کرامت ہو، یہ اللہ کی قدرت ہوتی ہے، یہ اس نبی کا ذاتی قدرت نہیں ہوتی. اسی طرح کرامت کسی کے ہاتھ پہ صادر ہو جائے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اللہ کا نیک بندہ ہے، اس میں قدرت کار فرما نہیں ہوتی. تو یہ اس قسم کی چیزوں کو اس انداز سے پیش کرنا، کوئی پیش کرنا شروع کر دے، دیکھو جی یہ اللہ کے ولی حاجت روا مشکل کشا ہوتے ہیں، وہ یہ کر سکتے ہیں، وہ یہ کر سکتے ہیں، وہ یہ کر سکتے ہیں. اگر ہم اس طرح کہنا شروع کر دیں تو پھر نبیوں کے معجزات سے بھی دلیلیں پھر پکڑنی چاہیے کہ اگر جو ہے وہ نبیوں کے ہاتھ سے فلاں معجزہ جو ہے وہ اللہ نے پورا کروا دیا تو پھر یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے. یہ معجزات سے، کرامتوں سے دلیلیں نہیں لی جاتی، نہ اسے استدلال کیا جاتا. اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے محکم چیزیں بھی رکھی ہیں، اللہ نے چیزیں متشابہ بھی رکھی ہیں. جو چیزیں جس حد تک ہیں ہمیں اس حد تک ان کو ماننا چاہیے. ہمیں اس سے مزید استدلال کرنا، اس سے ہمیں یہ استدلال کرنا کہ ولیوں کے پاس بڑے اختیارات ہوتے ہیں، ولی یہ بھی کر سکتے ہیں، نبیوں کے پاس بڑے اختیارات ہوتے ہیں، نبی یہ بھی کر سکتے ہیں، یہ بھی کر سکتے ہیں، یہ بھی کر سکتے ہیں. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اللہ تعالیٰ آپ کو نقصان پہنچانا چاہے تو پوری دنیا کی کوئی شخصیت اس نقصان کو آپ سے دور نہیں کر سکتی. نبی خود بھی اس تکلیف کو اپنے سے دور نہیں کر سکتے. وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ. اگر اللہ آپ کو کوئی خیر پہنچانا چاہے، پوری دنیا کی کوئی ایسی طاقت، کوئی ایسی ہستی نہیں ہے جو اس خیر کو نبی سے دور کر سکے. تو حاجت روا، مشکل کشا، نفع نقصان کے مالک صرف اللہ وحدہ لا شریک کی ذات ہے. نبی بھی حاجت روا مشکل کشا نہیں ہے، نفع نقصان کا مالک نہیں ہے، چاہے نبی کے ہاتھ سے معجزات صادر ہوتے ہیں اللہ کے حکم سے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی نہیں تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنگوں میں یا اس کے علاوہ آزمائشوں کا شکار ہوتے تھے. آپ اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتے تھے، آپ اللہ کے عاجز بندے تھے. اسی طرح اللہ کے ولی، ان کے ہاتھ سے کوئی کرامت صادر ہو جائے، وہ حاجت روا مشکل کشا نہیں بن جاتے. ہمیں ان سے مدد مانگنا خدائی اختیارات کے تحت ہمارے لیے جائز نہیں ہو جاتا. اگر کوئی ایک بندہ کوئی ایسی خبر دے دے، کوئی بندہ جو خبر مستقبل کی ہوتی ہے، اگر ایک بندہ خبر دے دے، کوئی نبی ہو، نبی مستقبل کی خبر دے، وہ تو نبی کی نبوت کی دلیل ہے، وہ معجزہ ہے نبی کا، اس کو تو ہمیں ماننا ضروری ہے. کوئی غیر نبی کوئی ایسی خبر دے جو مستقبل کی ہو، ہمیں اس خبر پر کو ماننا نہیں، یا اس خبر پر ہمیں ایمان نہیں لانا، چاہے اس کی خبر صحیح ثابت ہو بھی جائے تب بھی. اللہ نے منع کیا اس بات سے. اللہ نے جو ہے وہ مستقبل کی خبریں جاننے سے، اور جو لوگ مستقبل کی خبریں دیتے ہیں کاہنوں کے پاس جانے سے منع فرمایا ہے. جو بندہ کاہنوں کے پاس جائے، صرف جائے، تو جانے سے ہی 40 دن کا اس کی نماز، 40 دن کا عمل قبول نہیں ہوتا. اور اگر وہ کسی کے پاس جا کر اس کی تصدیق کر دے کہ جی ہاں یہ جو کہہ رہا ہے یہ صحیح ہے، اور احادیث سے پتہ لگتا ہے کہ کئی دفعہ ان کی کہی ہوئی باتیں صحیح بھی ہو جاتی ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جن جو ہیں وہ آسمانوں میں فرشتوں کی باتیں سن کر بعض دفعہ کوئی بات کاہن تک پہنچا دیتے ہیں. وہ کاہن کی کوئی ایک بات صحیح بھی ثابت ہو جاتی ہے، وہ اس ایک بات کے ساتھ 100 جھوٹ بھی لوگوں کے سامنے وہ پیش گوئی کے طور پہ کرتا ہے. اس کی بہت سی باتیں غلط بھی ہوتی ہیں، بہت سی باتیں تکے سے صحیح ہو جاتی ہیں، بعض باتیں اس کی صحیح بھی ہو جاتی ہیں. لیکن ہمیں منع کیا گیا ہے کہ ہم کاہنوں کی باتوں پر اگر اعتماد کریں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کفر کہا ہے. جو بندہ کاہنوں کی باتوں پر اعتماد کرے، ان کے پاس جائے، پھر جو کاہن کہیں وہ پھر ان کی تصدیق کر دے، تو یہ تو فقط کفر بما انزل علی محمد کے الفاظ ہیں. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو دین نازل ہوا یہ اس دین کا منکر ہو گئے. تو ہمیں ان چیزوں میں نہیں پڑنا، اور ہمیں ان چیزوں سے مزید استدلال نہیں کرنے. ہمیں ایسے لوگوں کے بارے میں حاجت روا مشکل کشا سمجھ کر، اور انہیں جو ہے وہ نفع نقصان کا مالک سمجھ کر اب ان سے دعائیں مانگنا، اور انہیں ان میں غلو پیدا کر کے انہیں معبود بنا لینا، اور یہ چیزیں کرنا صحیح نہیں ہے. سر یہ کہا جا سکتا ہے کہ کسی کو پراپر توحید کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے تو وہ ایسی چیزوں میں مبتلا ہو. ایک بندے کو اگر پراپرلی توحید کی انڈرسٹینڈنگ ہو تو وہ ان چیزوں کو اندر لا کے اپنے آپ کو کنفیوز نہیں کرے. دیکھیے ولی کے ہاتھ سے کوئی کرامت کوئی صادر ہو گئی، تو اب اس سے یہ کہاں سے ثابت ہو گیا کہ اب اس کو اللہ اور
اب اس سے مدد مانگی جائے، اب اس کو حاجت روا مشکل کشا سمجھا جائے، اور اب ایسی کام کیے جائیں جس سے اللہ نے قرآن کریم میں صراحت سے منع کیے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے تو قرآن کریم میں صراحت سے نبی کے بارے میں فرمایا ہے کہ نبی اپنی ذات کو نفع نقصان نہیں دے سکتا۔ قل انی لا املک لنفس قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ۔ اے اللہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ میں اپنے نفس کے لیے بھی نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں۔ قرآن کریم کی کتنی صریح آیات ہیں، ٹھیک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعض باتیں ایسی بیان کر دیتے تھے جو اللہ کی طرف سے آپ پر وحی ہوتی تھی، اس سے اب کچھ لوگ اب اس سے یہ استدلال کرنا شروع کر دیتے ہیں، دیکھو جی نبی عالم الغیب تھے۔ بھئی نبی کے بارے میں یہ کہنا نبی عالم الغیب تھے، اس سے عجیب بات کیا ہوگی؟ بھئی نبی پر تو وحی ہوتی تھی، نبی جو بات کرتے تھے، جو نبیوں نے کتنی باتیں جو ہے غیب کی بتائی ہیں، وہ وحی کی روشنی میں بتائی ہیں۔ قرآن کس سے بیان کیے؟ قرآن کی صورت میں، قرآن کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پرانے نبیوں کے کتنے قصے بیان کیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقبل کی کتنی خبریں دیں، تو یہ غیب ہو گیا۔ یعنی نبی پر تو وحی ہوتی ہے، نبی وحی کی روشنی میں ایک بات کر رہے ہیں، وحی کی روشنی میں ایک بات کرنے سے وہ چیز غیب کیسے ہو گئی؟ حالانکہ اللہ قرآن میں صراحت سے فرما رہے ہیں کہ زمین و آسمان میں اللہ کے علاوہ کوئی غیب نہیں جانتا۔ اللہ نبی سے کہلوا رہے ہیں، اے نبی آپ کہہ دیجئے قل لا اقول لكم عندي خزائن اللہ ولا اعلم الغیب۔ ہم اس قسم کی چیزوں کے پیچھے پڑھ کر معجزات، کرامتوں اور کرامتوں سے مزید اپنے استدلال کر کے ہم ایسی چیزیں غلو کر کے ایسی چیزیں ثابت کر دیتے ہیں اپنے پیروں اور اپنے ولیوں کے نام۔ کچھ کرامتیں ثابت نہیں بھی ہوتی، خود بنا کر لگا کر کچھ کرامتیں ہم ثابت کر دیتے ہیں، اور ثابت کر کے پھر ہم ان کی ذات میں غلو کر کے انہیں جو ہے وہ اللہ کی طرح ان سے پھر حاجتیں مانگتے ہیں۔ تو یہاں سے پھر بدعات اور خرافات پیدا ہوتی ہیں، اور صریح قرآن کریم کی یعنی آیات کی نفی ہوتی ہے۔ ہم ایسے کام کرتے ہیں جن سے قرآن و حدیث میں صراحت سے روکا گیا۔ چلیں بہرحال آگے چلتے ہیں۔ تو یہ کون تھا؟ میں نے بتایا کہ اس کی صراحت قرآن و حدیث میں نہیں ہے، تو اللہ کو پتہ ہے یہ کون تھا، کہ اس کے پاس کتاب کا علم تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا کوئی درباری تھا، کوئی حضرت سلیمان علیہ السلام جس کو جانتے تھے، تو وہ تھا، جن تھا کہ انسان تھا، بہرحال وہ عالم تھا کتاب کا۔ تو اس نے کہا میں پلک جھپکنے سے پہلے لے آؤں گا، اور وہ لے آیا۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے دیکھا کہ میرے پاس تخت موجود ہے، اب حضرت سلیمان علیہ السلام فخر اور غرور میں مبتلا نہیں ہوئے کہ دیکھو پلک جھپکنے میں اتنا بھاری بھرکم درخت، اتنے دور کے سفر سے 3000 میل کا سفر، وہ پلک جھپکنے میں تخت سامنے موجود ہو۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے دیکھا کہ اللہ کا فضل اتنا زیادہ ہے، تو حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے سامنے مزید عاجز ہو گئے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے بالکل بھی فخر اور غرور کا مظاہرہ نہیں کیا۔ انہوں نے فوراً کہا ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے، لیبلونی، وہ مجھے آزمانا چاہتا ہے، اشکر ام اکفر، کہ میں شکر کروں کہ میں شکر کرتا ہوں کہ میں ناشکری کرتا ہوں۔ میں کافی ڈسٹرب ہو رہا ہوں، میں نے اس طرح بہت ڈسٹرب ہو رہا ہوں، سے کلاس نہیں لی جاتی۔ تو سیدنا داؤد علیہ السلام اور سیدنا سلیمان علیہ السلام پر اللہ کی نعمتیں بہت زیادہ تھیں، اور یہ دونوں اللہ کے بہت زیادہ شکر گزار تھے۔ اور آپ دیکھیے قرآن کریم میں جتنے قصے ہیں، خاص طور پر حضرت سلیمان علیہ السلام کے، حضرت داؤد علیہ السلام کے، ان میں ہمیں بہت زیادہ شکر گزاری نظر آتی ہے۔ تو مشکل میں صبر اور نعمت میں شکر جو ہے، یہ مشکل میں صبر کرنا جتنی بڑی فضیلت ہے، نعمت ملنے پر شکر کرنا بھی اتنی ہی بڑی فضیلت ہے، اور اتنا ہی نیک کام ہے۔ حدیث مبارکہ آپ کو بیان کی تھی کہ اگر ایک بندہ وہ روزہ رکھ کے صبر کرتا ہے، تو اور ایک بندہ اللہ کی نعمت استعمال کر کے شکر کرتا ہے، دونوں اجر میں برابر ہیں، دونوں اپنے امتحان میں کامیاب ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے کتنی مشکل بیماری کاٹی، کتنے سال، اور صبر کیا خندہ پیشانی سے۔ اللہ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ نعم العبد انہ اواب، کہ بہت نیک بندے تھے، اور اللہ کے
اللہ کی طرف بہت رجوع کرنے والے تھے. تو یہی بات اللہ تعالیٰ نے سیدنا سلیمان علیہ السلام کے بارے میں، جن پر نعمتوں کی انتہا ہو گئی، آپ سمجھیے دنیاوی نعمتوں کی، نبوت کے علاوہ اللہ نے وہ بادشاہت دی کہ جو جنوں پر بھی، انسانوں پر بھی، جانوروں پر بھی، پرندوں پر بھی، ہواؤں پر بھی وہ بادشاہت تھی. تو لیکن اللہ نے ان کے بارے میں بھی فرمایا نعم العبد انہ اواب، بہت نیک بندے تھے. ایک جیسے الفاظ حضرت ایوب کے بارے میں، حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں. تو نعمت استعمال کرنا دین کی روح سے یہ کوئی غلط چیز نہیں ہے، کوئی اس کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں جو اللہ کو ناراض کرے. ہاں اگر نعمت استعمال کرنے سے انسان اسراف، کوئی ایسا کام کرے کہ جس میں اللہ کی نافرمانی ہو، تو وہاں اللہ ناراض ہوتے ہیں. ایک بندہ اللہ کی نعمت استعمال کرتے کرتے حلال حرام کی پرواہ نہ کرے، ایک بندہ اللہ کی نعمت استعمال کرتے ہوئے اسراف کرے، یہ غلط ہو جائے گا. ایک بندہ اللہ کی نعمت استعمال کرے اور اس نعمت کا حق ادا، اس کے پاس اللہ کی نعمتیں ہیں، مال ہے، اقتدار ہے، وہ اس مال اور اقتدار سے دین کے غلبے کا کام نہ کرے، لوگوں کی خدمت نہ کرے، لوگوں کے کام نہ آئے، اس مال اور اللہ کی نعمت کا حق ادا نہ کرے، یہ قابل مذمت ہے. وہ شکر نہ کرے اللہ کا، یہ قابل مذمت ہے. لیکن اگر ایک بندے کے پاس اللہ کی نعمت ہے اور وہ اللہ کی نعمت کا شکریہ ادا کر رہا ہے اور وہ اس نعمت کا حق ادا کر رہا ہے اور اس کے اندر فخر اور غرور، تکبر مبتلا نہیں ہو رہا، وہ یہ نہیں کہتا میرا کا مال ہے، وہ اللہ کی طرف اس کی نسبت کرتا ہے، تو اللہ کو ایسا شخص بالکل اسی طرح پسند ہے جس طرح اللہ کو انتہائی مشکل میں صبر کرنے والا پسند ہے. اللہ فرماتے ہیں قرآن کریم میں ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اگر تم شکر کرتے رہے، اگر تم ایمان لائے. ایمان لانا بھی یاد رکھیے شکر ہے، اللہ کی نعمتوں کا شکر ہے، عملی شکر. شکر صرف زبان سے نہیں ہوتا، میں نے ذکر کیا تھا شکر عمل کا بھی ہوتا ہے، اور عملی شکر دین پر عمل کرنا ہے. توحید سب سے بڑا شکر ہے، اور شرک سب سے بڑی ناشکری ہے، کفر اور ناشکری ہے. تو اگر تم شکر کرو اور ایمان لاؤ تو اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا. یہ بات یاد رکھیے. کئی دفعہ ہم محسوس کرتے ہیں کہ جی شاید ہم زیادہ نعمتیں استعمال کریں تو اللہ ناراض ہوں گے. بھئی اللہ ہماری نعمت استعمال کرنے پر کیوں ناراض ہوں گے؟ کبھی ناراض نہیں ہوں گے. اللہ تب ناراض ہوں گے ہماری نعمت استعمال کرنے پر جب ہم نعمت استعمال کر کے اس کا حق ادا نہ کریں، اس کا شکریہ ادا نہ کریں، اس میں کوئی ایسا کام کریں جو اللہ کو ناگوار ہے، ناپسندیدہ ہے، تو پھر اللہ ناراض ہوتے ہیں. لیکن اگر ایک بندہ نعمت کا حق ادا کرے تو اللہ اس پر ویسے ہی خوش ہوتے ہیں جیسے ہی بندہ مشکل میں صبر کرے. تو سیدنا سلیمان علیہ السلام کا آپ دیکھیے، پیچھے بھی ہم نے پڑھا چونٹی والا واقعہ، اس میں بھی حضرت سلیمان علیہ السلام نے فوراً اللہ کا شکر ادا کیا. فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب اوزعني ان اشكر نعمتك التي، صرف شکر ادا نہیں کیا، اللہ سے کہا اے اللہ مجھے شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. مزید اللہ سے دعا کرتے رہتے تھے اے اللہ مجھے توفیق دے کہ میں آپ کا زیادہ سے زیادہ شکر ادا کروں. یہاں جیسے ہی واقعہ ہوا یہ تخت آنے کا، اور یہ بہت بڑا واقعہ ہے، بہت بڑا اللہ کا انعام ہے حضرت سلیمان علیہ السلام پر کہ ان کے پاس ایسے لوگ تھے کہ وہ اللہ کے اتنے نیک بندے تھے کہ ان کے ہاتھوں سے اتنا بڑا کارنامہ ہوا اللہ کے حکم سے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فوراً اللہ کا شکر ادا کیا، ایک یعنی لمحہ بھر بھی انہوں نے انتظار نہیں کیا، فوراً کہتے ہیں ھذا من فضل ربی لیبلونی ااشکر ام اکفر. ہمارے ہاں یہ ایک اچھی چیز ہے، ہمارے ہاں کوئی بندہ کوئی گھر بناتا ہے، کوئی ایسی چیز بناتا ہے تو وہ لکھ دیتا ہے اس کے اوپر یہی ھذا من فضل ربی. لیکن یہ ھذا من فضل ربی یہ اس جذبے کے ساتھ لکھنا چاہیے، اور یہ چیز ہر وقت ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے جس جذبے کے ساتھ سیدنا سلیمان علیہ السلام نے فرمایا. یہ نہ ہو کہ دیکھیے حضرت ہم جو قربانی کرتے ہیں یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہم یاد تازہ کرتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی جو قربانی کی تھی تو یہ اس کی یاد ہے. تو جب ہم قربانی کے گلے پہ چھری پھیرتے ہیں تو جس جذبے سے، جس نیت سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنا بیٹا قربان کیا تھا، تو یہ ہماری نیت ہے یا یہ جذبہ ہے یا نہیں. اگر یہ جذبہ نہیں ہے تو پھر ان چیزوں کا وہ فائدہ نہیں ہوتا. ایک انسان حرام مال سے جو ہے وہ اتنا بڑا محل کھڑا کر لے اور اوپر ھذا من فضل ربی لکھ دے، تو ھذا من فضل ربی لکھنے سے وہ حرام کا محل حلال کا نہیں ہو جائے گا. اگر ایک بندہ حلال رقم سے گھر بناتا ہے اور وہ ھذا من فضل ربی لکھے اور پھر وہ اس کے باقی حقوق ادا نہ کرے جو
اللہ کی نعمت کے حقوق ہیں، شکر ادا نہ کرے جس طرح شکر ادا کرنا چاہیے، تو پھر وہ فائدہ نہیں ہوگا۔ تو بہرحال یہ بہت بڑا جملہ ہے، ھذا من فضل ربی، اور یہ اللہ کا بہت بڑا شکر ہے۔ اور جو بندہ یہ جذبے کے ساتھ یہ کلمہ کہتا ہے اور شکر کا حق ادا کرتا ہے تو وہ اسی طرح ہی ہے جیسے کوئی بندہ مشکل ترین حالات میں صبر کرتا ہے، دونوں کا اجر برابر ہے، دونوں امتحان میں کامیاب ہے۔ تو فرمایا یہ میرے رب کا فضل ہے، وہ مجھے آزمانا چاہتا ہے کہ میں شکر کرتا ہوں یا میں ناشکری کرتا ہوں۔ پھر خود ہی فرماتے ہیں ومن شکر فانما یشکر لنفسی، جو شکر کرتا ہے وہ تو شکر کرتا ہے اپنے نفس کے لیے۔ ہمارا شکر ادا کرنے سے اللہ کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اللہ کی بادشاہت میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا، اللہ کو خوشی ضرور ہوتی ہے لیکن اس سے اللہ کی بادشاہت میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا، اللہ کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، ہم اللہ کو کوئی فائدہ نہیں دے سکتے، اللہ کی بادشاہت میں کوئی اضافہ نہیں کر سکتے ہم۔ تو جو شکر کرتا ہے وہ اپنے لیے شکر ادا کرتا ہے، کیونکہ شکر اللہ کی عبادت ہے۔ تو انسان جب یہ شکر ادا کرتا ہے اللہ کی نعمتوں کے جواب میں، چاہے وہ زبان سے شکر ہو چاہے وہ عمل سے شکر ہو، تو وہ اپنے لیے کرتا ہے، اس کا فائدہ اس کو ہوتا ہے سراسر، اللہ کو نہیں ہوتا۔ اور جو ناشکری کرے ومن کفر، اور جو ناشکری کرے فإن ربی، پس بے شک میرا رب غنی کریم، بہت ہی بے نیاز ہے، بہت ہی معزز ہے۔ جس طرح ہمارے شکر سے اللہ کی بادشاہت میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا، اللہ کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اللہ کو خوشی ضرور ہوتی ہے لیکن اللہ کو فائدہ نہیں ہوتا، اسی طرح ہماری ناشکری سے، ہمارے انکار سے، ہمارے کفر سے اللہ کو کوئی نقصان بھی نہیں ہوتا، اس میں بھی نقصان ہمارا ہی ہوتا ہے۔ شکر کریں گے تو ہمارا ہی فائدہ ہے، نقصان کریں گے تو ہمارا ہی نقصان ہے۔ ومن کفر، جو ناشکری کرے، کفر سے میں کہتے ہیں ناشکری کو، ہم عام طور پہ کفر سے مراد انکار بھی لے لیتے ہیں، اللہ کے احکامات کا انکار۔ آپ ذرا غور کریں، کفر جو ہے اللہ کے احکامات کا انکار، اصل میں وہ ناشکری ہے۔ وہ کیسے ناشکری ہے؟ وہ ایسے ناشکری ہے کہ اللہ کی ہم پر جتنی نعمتیں ہیں، اللہ نے ہمیں انسان بنایا، اللہ نے ہمیں اتنی نعمتیں دی ہم سے پوچھے بغیر، اور اللہ کی ہم پر بے انتہا اور لا تعداد نعمتیں ہیں، تو ان نعمتوں کے جواب میں اللہ نے جو ہم سے تقاضا کیا ہے کہ اللہ کی وحی ہم اس پر عمل کریں، اللہ پر ایمان لائیں، اللہ کے رسول پر ایمان لائیں، اللہ رسول کے حکم کے مطابق زندگی گزاریں۔ تو جب ہم اللہ رسول کے حکم کے مطابق زندگی گزاریں گے تو یہ اللہ کی نعمتوں کا عملی شکر ہوگا، اور اگر ہم اللہ اور رسول کے حکم کے مطابق زندگی نہیں گزاریں گے تو یہ در حقیقت اللہ کی نعمتوں کی ناشکری ہے۔ اسی کو کفر کہہ دیتے ہیں، اسی کو کفر کہہ دیتے ہیں، یہ انکار ہے اللہ کی بات ماننے سے۔ تو یہ انکار بھی ہے اور یہ ناشکری بھی ہے۔ اصل میں کفر کا لفظ سے مطلب چھپانا ہوتا ہے۔ آپ کو پتہ کافر اصل میں کسان کو کہتے ہیں، جس کی جمع کفار ہے۔ یعجب الزراع لیغیظ بهم کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ، بارش کی طرح جب بارش ہوتی ہے تو کسانوں کو بارش سے جو نباتات ہوتی ہیں، جو پھل اور سبزیاں اگتی ہیں، تو کسانوں کو وہ بڑی اچھی لگتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عجب الکفار نباتہ، کفار یہاں اللہ نے کسانوں کو کہا ہے۔ کسان کو کافر اس لیے کہتے ہیں کیونکہ کسان بیج بوتا ہے زمین کے اندر، وہ چھپاتا ہے۔ تو کفر اصل میں اللہ کی نعمتوں کے جواب میں شکر کو چھپانا ہے، شکر ادا نہ کرنا ہے، اسی کو ہم کفر کہہ دیتے ہیں، اسی کو ہم انکار کہہ دیتے ہیں۔ وہ اصل میں عملی کفر ہے۔ جس طرح ایک عملی شکر ہوتا ہے اللہ کی نعمتوں کا، اللہ کی باتوں کو ماننا، اسی طرح ایک عملی کفر ہوتا ہے۔ تو جو کفر کرے تو اللہ بے نیاز ہے، پوری دنیا کافر ہو جائے تو اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ بے نیاز ہے، انہی کا نقصان ہوگا، والعیاذ باللہ۔ اسی پر بس کرتے ہیں، باقی انشاءاللہ کل۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔